अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, मैं इस हवाले से पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ कि इंसान किस तरह मज़बूत क़ुव्वत इरादी का मालिक बन सकता है और किस तरह अपनी विल पावर को मज़बूत कर सकता है, क्योंकि विल पावर ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मज़बूत बनाती है और मसाइल और परेशानियों पर काबू पाने के काबिल बनाती है। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि पुरदम है अगर तू तो नहीं ख़तरा ए उफ्ताद, कि शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता। यानी अगर इंसान चाहता है कि वो मज़बूत हो, ताकतवर हो और कोई उसे शिकस्त ना दे सके, और वो अपने मसाइल पर, अपनी परेशानियों पर काबू पा ले, तो उसे चाहिए कि वो अपने मसाइल और परेशानियों से घबराने की बजाय उनको बहैसियत चैलेंज ले, ठीक है, और उन पर काबू पाने की कोशिश करे। तो इस सिलसिले में नाज़रीन, चंद बातें जो हमें याद रखनी चाहिए, बहुत ही तवज्जो से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। ये अगरचे बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत गहरी बातें हैं। ये ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि अपनी सोच जो है इसको मुस्बत बनाएं, मुस्बत करें, पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर पैदा करें। नाज़रीन, जो हमारा सबसे बड़ा मसला है ना, वो है नेगेटिव थिंकिंग। हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात हम अपने फ़ैसलों और अपने अमल के हवाले से ख़ुद ही शक का शिकार हो जाते हैं कि क्या हमने जो किया है वो ठीक है या नहीं। और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो माइंड गेम खेलते हैं हमारे साथ, और हमें एहसास कमतरी में मुब्तला करने की कोशिश करते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में हम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसा कभी ना सोचें, हमेशा पुरएतमाद रहें, पॉजिटिव सोचें, और अपनी जो मुश्किल है, जो आपकी परेशानी है, अपनी तमाम तर सोच जो है ना, उसका हल तलाश करने में लगाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको अपनी मुश्किल का कोई ना कोई हल जो है वो यकीनन मिल जाएगा। दूसरी बात, हमेशा अपने अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार रहें, क्योंकि अल्लाह पाक का इरशाद है कि जो शुक्रगुज़ार होता है मैं उसको और ज़्यादा अता करता हूँ। तो नाज़रीन, जो बंदा शुक्रगुज़ार होता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी के रास्ते खोल देता है। आप ये सोचिए कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा मुश्किल हालात में हैं। हदीस शरीफ में आया ना कि हमेशा नेकी में अपने से ऊपर वाले को देखो और नेमतों में अपने से कमतर को देखो, तो इंशाअल्लाह तुम्हें इत्मीनान हासिल होगा। यानी नेकियों में जो तो आपसे ऊपर है उसके बारे में सोचें कि वो कितनी ज़्यादा नेकियां करता है, तो मुझे भी नेकियां करनी चाहिए। और नेमतों में अपने से कमतर को देखो कि वो कितने बुरे हालात में है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप दिमागी लिहाज से, ज़हनी लिहाज से बहुत मज़बूत हो जाएंगे। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक वाक़या मशहूर है ना कि जब आप तवील सफ़र के बाद एक मस्जिद में पहुँचे, तो उस वक्त आप बहुत ही परागंदा हाल थे, आपके बाल उलझे हुए थे, आपका लिबास जो है वो मैला कुचैला हो चुका था, फट चुका था, यहाँ तक कि आपके जूते जो हैं वो भी आपके पाँव में नहीं थे। आप नंगे पाँव जो हैं वो
دشوار گزار راستوں سے چلتے ہوئے جب وہاں تک پہنچے تھے تو آپ کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے اور آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، تو آپ کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے ایک خیال آیا کہ کاش میرے پاس جوتے ہوتے۔ تو جب آپ وہاں آئے مسجد میں تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے سرے سے۔ تو آپ نے جب اس اپاہج شخص کو دیکھا، اس پیروں کے بغیر انسان کو دیکھا، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے پاؤں تو دے رکھے ہیں، اگر جوتے نہیں ہیں تو کیا ہوا۔ تو اس طرح ایک شکر کا جذبہ جو ہے ناظرین ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے سے کمتر کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ طوفانوں سے لڑنے کے لیے تیار رہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ ہوپ فار دا بیسٹ بٹ ریڈی فار دا ورسٹ، کہ اچھے کی امید رکھیں لیکن بدترین کے لیے تیار رہیں۔ جب انسان ذہنی طور پر تیار رہتا ہے ان چیزوں کے لیے تو پھر اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور بلکہ پریشانی آتی ہی نہیں پھر اس کے پاس۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ مثال کے طور پر کسی سفر پر نکلے ہیں اور موسم بڑا شدید ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، اور ایسے میں آپ کی گاڑی پنکچر ہو گئی ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے، ایک پریشانی ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے میں پریشان ہو جائیں گے اور اس پریشانی کو اپنے اوپر سوار کر لیں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ اس مصیبت کو اور بڑھا لیں۔ لیکن اگر آپ اپنے حواس کو بحال رکھیں گے اور اس پنکچر ٹائر کو بھی ایک ایڈونچر کے طور پر لیں گے تو آپ اس سچویشن کو بھی انجوائے کریں گے، اور نہ صرف انجوائے کریں گے بلکہ آپ اس پر اوور کم ہو جائیں گے، یعنی اس پر آپ قابو پا لیں گے اور بڑی آسانی سے آپ اس مسئلے کا حل آپ نکال لیں گے۔ تو ناظرین اس طرح سے انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ مشکلات پر قابو پانے کے قابل بناتا ہے۔ اب اس مثال کو میں مزید وضاحت کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ اس گاڑی کا ٹائر بدلنے کے لیے آپ نے ٹائر کھولا ہے۔ اب آپ نے ٹائر کھولا اور اس کے جو 4 پیچ ہیں، وہ جو نٹ ہیں، وہ آپ نے فار ایگزامپل ایک جگہ رکھے اور وہ ڈھلان والی جگہ تھی، وہاں سے وہ لڑکے اور نیچے کھائی میں جا گرے۔ اب آپ پریشان ہیں کہ اس ٹائر کو میں فکس کیسے کروں اپنی کار میں، اور اگر آپ اسی پریشانی میں الجھے رہیں گے تو آپ اس ٹائر کو فکس نہیں کر پائیں گے اور اس شدید دھوپ میں وہاں اور مزید پریشان ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے حواس پر قابو رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار میں اپنی گاڑی کے جو باقی 3 ٹائرز ہیں اگر ان کا ایک نٹ میں کھول لوں اور اس ٹائر کو بھی 3 نٹ لگا دوں اور باقی ٹائرز کو بھی 3 نٹ لگے رہیں گے، تو اس طرح آپ کسی ورکشاپ تک پہنچنے کے قابل ہو جائیں گے اور وہاں جا کر پھر آپ مزید 4 نٹس لے کر وہ وہاں پر لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اپنے دماغ کو حاضر رکھنا اور مصیبتوں سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ اس کے بعد ناظرین آپ ایک بات ذہن میں رکھا کریں کہ جس مسئلے میں بھی آپ پھنس چکے ہیں آپ اس کے حوالے سے سوچیں کہ میں اس مسئلے کو کس حد تک حل کر چکا ہوں پہلے۔ یعنی ایک سفر پر آپ نکلے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ میں کتنا سفر جو ہے وہ طے کر چکا ہوں۔ یہ مت سوچیں کہ کتنا سفر جو ہے نا وہ باقی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر باقی رہنے والے سفر کے بارے میں آپ سوچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں، خوف میں مبتلا ہو جائیں، ڈر جائیں اور وہیں پر تھک کر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ کتنا سفر طے کر کے وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو جس رب نے آپ کو وہاں تک پہنچایا ہے وہ آپ کو منزل تک بھی پہنچائے گا۔ خواجہ حیدر علی آتش کا ایک شعر ہے نا کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر اے آتش، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر اے آتش، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ تو لہذا یہ ایک مطلب انسان کو سوچنا یہ چاہیے کہ سفر ہے تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر اے آتش، کہ گلے مراد ہے منزل پہ خار راہ میں ہے۔ یعنی کانٹے جو ہیں وہ راستے میں ہوتے ہیں، رکاوٹیں جو ہوتی ہیں وہ راستے میں ہوتی ہیں،
منزل پر جا کر انسان کو پھول اور گلستان اور باغ جو ہے وہ ملتے ہیں، یعنی اس کو پھل ملتا ہے، تو لہذا گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ پریپریشن پر توجہ دینی چاہیے، یعنی ہم جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی کام کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اس کے لیے ہمیں پریپریشن یعنی پریپیئر ہو کر نکلنا چاہیے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ شیر کے کیا کہتے ہیں، بکری کے شکار کو نکلیں تو شیر کا سامان لے کر جائیں، ٹھیک ہے، تو یا ہرن کا شکار کرنے نکلیں تو شیر کا سامان جو ہے وہ لے کر جائیں، یعنی اپنے وسائل پورے رکھیں تاکہ آپ اپنے مسائل پر قابو پا سکیں۔ اس کے علاوہ اپنے اندر ولنگنس پیدا کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے اندر ولنگنس ہوگی تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ پھر ڈسپلن پیدا کریں اپنے اندر، نظم و ضبط، یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد فوکس کریں اپنے مسائل کو، اور لانگ ویو جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں رکھیں، لانگ ٹرم ویو، ٹھیک ہے، کہ میں نے اپنے ڈیسٹینیشن تک کیسے پہنچنا ہے اور اس کے لیے میں کیا جو ہے نا وہ طریقہ اختیار کر سکتا ہوں۔ اپنے ٹارگٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مسائل کی اسسمنٹ کریں، تشخیص کریں، اور پھر اپنے سفر پر جاری رہیں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں گا، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ اور آخر میں ایک سینگ جو ہے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یعنی شیر کی طرح جئیں، باہمت ہو کر، ٹھیک ہے، باہمت ہو کر، باعزم اور باحوصلہ ہو کر، تو کوئی بھی مشکل آپ کا راستہ نہیں روک سکے گی۔ تو ناظرین اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔